ڈاکٹر صاحب ویڈیو ایک سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہی ہے جہاں پر ایک ینگ لڑکا جو ہے کرکٹ کھیلتے ہوئے اچانک وہ گرتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وجہ پتہ چلتی ہے کہ ہارٹ اٹیک ہے. اور اس موقع پر ہم نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد جو موجود لوگ تھے وہ کافی ٹائم تک اس کے ارد گرد موجود تھے, دیکھتے رہتے, اس کے ہاتھ مسل رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے, لیکن یہ ایک امپورٹنٹ ٹائم تھا جو کہ ضائع ہو گیا. میں اگر آپ سے پوچھنا چاہوں کہ اس ٹائم لائن میں, اس سارے سینیریو میں وہ سب لوگ ایسا کیا کر سکتے تھے کہ اس پیشنٹ کی یا جو وہ ینگ لڑکا ہے اس کی جان جو ہے وہ بچائی جا سکتی؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. نہ صرف ابھی بلکہ ماضی کے اندر بھی ایسے بے شمار واقعات ہیں جس میں بہت سارے اسپورٹس مین ڈیورنگ فزیکل ایکٹیویٹی ان کی موت واقع ہوئی. ٹھیک. اس میں سب سے پہلی بات جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے سی پی آر, کارڈیو پلمنری ریسسیٹیشن, یعنی کہ چھاتی کو دبانے کا عمل. یہ سب سے اہم ہے. اس سے پہلے بھی ہم کافی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ سی پی آر سمجھ لیں کہ زندگی بچانے والا ایک ایسا زبردست سمجھ مینوور ہے کہ اگر لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس ہوتی تو شاید اس وقت وہ فوری طور پر اس کی چھاتی کو دباتے تو شاید اس کے سروائیول کے چانسز بڑھ جاتے. ٹھیک ہے. یہ اتنا افیکٹیو ہے کہ 10 میں سے اگر 5 لوگ اس میں سے ایزیلی بچ سکتے ہیں. اچھا. یعنی کہ اس کو بچنے کے چانسز ڈبل ٹرپل ہو جاتے ہیں. اوکے, مطلب یہ پروسیس اگر وہ وہاں پر موجود لوگ جو ہے ان میں سے کسی کو آتا ہوتا تو شاید وہ پیشنٹ کی جان بچ سکتی. دیکھیے اگر پیشنٹ کولیپس کر جاتا ہے کوئی بھی اور ودن 5 منٹس آپ سی پی آر شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بچنے کے چانسز 70% تک. اچھا, 70%. یس. اور اس کی وجہ شاید آپ اس ویڈیو میں اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت سارے شاید لوگ اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, اور اگر ایسا ہو بھی گیا تو ان کو پتہ نہیں تھا کرنا کیا. اب کوئی تلیاں مل رہے ہیں, کوئی پانی کا وہ کہہ رہے ہیں, ہی واز گاڈ. رائٹ. اگر ان کو اتنی ہوتی وہ فوری طور پر ان کو جہاں پہ زمین پہ وہ لیٹ گیا تھا تو وہ چھاتی کو دبانا شروع کر دیتے. ان دا مین وائل ایمرجنسی سروسز کو انوالو کر لیتے تو شاید یہ چیزیں اور میکانزم جو بچ جاتا, اس میں کی جان بچ جاتی. اوکے, مطلب سی پی آر سیکھنا جو ہے وہ ہر انسان کے لیے کتنا ضروری ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے جو اکثریت ہے ان میں سے سی پی آر سب کو آنا چاہیے؟ اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا اس کا پروسیجر ہے, کیسے سی پی آر جو ہے وہ کرنا چاہیے اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو؟ دیکھیے بے شمار ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی, ایون ترقی پذیر ممالک کے اندر بھی سی پی آر کی امپورٹنس کے اوپر کمیونٹی گائیڈ لائنز آ چکی ہیں, اور امریکن ہارٹ ایسوسیشن بھی اس کے اوپر کافی زیادہ بہت واضح اس کے مطلب اس کی ایس او پیز ہیں کہ سی پی آر کرنا کیسے. اس کی پراپر ٹریننگ سینٹرز ہیں. رائٹ. کمیونٹی کو ٹرین کیا رہتا ہے, ایک عام لے مین کو بھی ٹرین کیا رہتا ہے کہ اگر وہ فوراً سے وہ جا رہا ہے اور دیکھتا ہے کہ اچانک گر پڑتا ہے تو فوراً کرنا کیا. رائٹ. وہ اسٹیپس ہمیں آنے چاہیے. اس کو کرنے کا طریقہ جو ہے وہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ آپ سمجھ لیں کہ چھاتی کے درمیان رکھنا ہے اس کو, اور آپ نے اس کو ایسے سے پریس کرنا ہے. ٹھیک ہے. اتنا زور سے پریس کرنا ہے کہ چھاتی واپس آئے. ٹھیک ہے. جیسے گیند ہے نا, سمجھ لیں کہ ربڑ کی, اس کو دباتے ہیں تو واپس آتی ہے. تو اس میں اس دوران اس کو 100 سے 120 مرتبہ 1 منٹ کے اندر زور سے دبانا ہے. جب 30 دفعہ وہ کمپریشن دے دے گا تو 2 دفعہ منہ سے سانس دینی ہے اس کو. اوکے. ٹھیک ہے. 13:2 کمپریشن کی ریشو ہوتی ہے. اوکے. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک پراپر طریقہ ہے سی پی آر کرنے کا, اور یہ سی پی آر جب کرتے ہیں ظاہر ہے وہ کوئی نہ کوئی ہارڈ سرفس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے اب یہ خدا نہ خاصا کیونکہ اس طرح روڈ پہ چلتے گر جاتا ہے تو وہ نیچے اگر اس کو لٹا دیتے ہیں وہ آلریڈی جگہ فلیٹ ہوتی ہے. رائٹ. تو اگر اس کے اوپر وہ زور سے دبائیں گے چھاتی کو تو ڈیفینیٹلی وہ سی پی آر افیکٹو ہوگا. ٹھیک ہے. اور آپ نے کہا کہ زور سے دبانا چاہیے, تو پریشر زیادہ ہے, پریشر ایگزرٹ کرنا چاہیے, اس کا کوئی نقصان تو نہیں؟ اس کا وہ ہوتا ہے کہ پش ہارڈ پش فاسٹ. اوکے. یہ اس کا پرنسپل ہے کہ آپ نے زور سے کرنا ہے اور اتنا زور سے دبانا کہ چھاتی ایک دفعہ واپس آئے. اگر واپس نہیں آ رہی اس کا مطلب ہے کہ سی پی آر کی جو کوالٹی ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. لیکن وہ چونکہ ایک عام لے مین کے یہ بھی ہے کہ وہ چاہے جیسی بھی ہو وہ اس کو کمپریشن دے اس وقت. ٹھیک ہے. اگر اس کو صحیح طریقہ نہیں پتا تب بھی وہ اتنا کم از کم جب تک ایمرجنسی نہیں آتی اس وقت تک دبائے اس کو. ٹھیک ہے. اور کیا ٹائم ڈیوریشن, کس ٹائم تک یہ کرنا چاہیے اور کتنا ویٹ کرنا چاہیے؟ عمومی طور پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی. اگر تو ینگ پیشنٹ ہے تو عام طور پہ 30 to 40 منٹس تک عام طور پر کرتے ہیں سی پی آر. ٹھیک ہے. کئی دفعہ گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے. تو ظاہر ہے یو ایکچولی ٹرائی ٹو سیو لائف, لیکن اس کے لیے جو ہے لوگوں کا پریپیئرڈ ہونا, ان کا ٹرین ہونا اس میں بڑا ضروری ہے. یہی ہاسپٹل کی بیسیکلی جو کارڈک اریسٹ ہے اس کی دو مین ٹائپس ہیں. ایک ہے ان ہاسپٹل کارڈک اریسٹ, جو ہاسپٹل کے اندر ایک پیشنٹ بیٹھا ہوا ہے اچانک سے وہ اس طرح کولیپس کر رہتا ہے تو ظاہر ہے وہ جو ہاسپٹل کا اسٹاف ہے وہ ٹرین ہوتا ہے, اس میں جو بچنے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے آؤٹ آف ہاسپٹل کارڈک اریسٹ, وہ کسی بھی جگہ پہ اب آؤٹ ڈور میں گراؤنڈ میں ہو سکتا ہے, دفتر میں ہو سکتا ہے, چلتے پھرتے کی جگہ پہ ہو سکتا ہے. تو وہاں پہ وہ ہوتا ہے آؤٹ آف ہاسپٹل کارڈک اریسٹ, جہاں پہ ظاہر ہے وہ لوگ ٹرین نہیں ہیں, ان کو پتہ نہیں کرنا کیا ہے. تو وہاں پہ جو بچنے کے سروائیول ریٹ ہے وہ کافی کم ہوتا ہے. اس کی وجہ یہی کہ وہ لوگ پراپر پریپیئر نہیں ہوتے اور ٹرین نہیں ہوتے.
ٹھیک ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہ اگر سی پی آر کے دوران جو ہے وہ پیشنٹ کی اگر چیسٹ کی یا ریبس کی جو کوئی ہڈی ٹوٹ بھی جائے تو بھی یہ پروسیس کو جاری رکھنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے کہ ظاہر ہے جب پش ہارڈ پش فاسٹ آپ 100 سے 120 بت پر زور زور سے چھاتی کو دبائیں گے آدھے سے پونا گھنٹہ تو ظاہر اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ ریب فریکچر کے. ٹھیک ہے. کوئی ایک ریڑھ کی اس میں کوئی ہڈی ٹوٹ سکتی ہے ان کی جو نا چھاتی کی تو اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوتی. وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بہت سے پیشنٹ جن کی خدا خاصا ریب فریکچر ہوتا ہے لیکن جان بچ جاتی ہے. تو ظاہر ہے جان کو بچانا اس وقت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. اور افیکٹونیس کی اگر ہم بات کریں تو کتنا افیکٹو ہے یہ سی پی آر کا پروسیس کسی بھی پیشنٹ کے لیے جس کو سڈن کارڈیاک اریسٹ آ رہا ہے؟ دیکھیے جتنا جلدی شروع کریں گے جتنا افیکٹولی سی پی آر کریں گے اتنے جو ہے چانسز زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور جتنا اس پہ ڈیلے آتا جائے گا اور سی پی آر کی جو میتھڈ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا ٹیکنیک ٹھیک نہیں ہوگی اتنے جو بچنے کے چانسز کم ہو جائیں گے. لیکن عام طور پہ 50-50 ریشو ہے. مثلا اگر آپ کر دیں گے تو سمجھ لیں کہ اس کے چانسز ڈبل ہو جائیں گے نہیں کریں گے تو ڈبل ہو جائیں گے چانسز بچنے کے بھی وہ کم ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہوتا ہے. اور اچھا ڈاکٹر صاحب ویڈیو میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو موجود لوگ ہیں ان کو شاید اندازہ ہی نہیں ہوا کہ پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا. تو اسی طریقے سے اگر کوئی سڈنلی کوئی کولیپس کر جاتا ہے تو کیا کوئی سمٹمز آپ بتا سکتے ہیں کہ سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ بھائی اس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے اور ہمیں سی پی آر کرنا چاہیے؟ دیکھیے ہارٹ اٹیک اور کارڈیک اریسٹ یہ ایک بہت کامن کویشچن ہے. اکثر لوگوں کی جو لوگ اس کو انٹرمنگل کرتے ہیں کنفیوژن ہوتی ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتی. چیسٹ اگر میں ہارٹ اٹیک کی بات کروں گا اس میں آپ کو چھاتی میں دباؤ ہوتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. سینے میں شدید دباؤ ہوگا جو بائیں جب جائے گا جبڑے میں جا سکتا ہے ٹھنڈے پسینے آئیں گے گھبرائے گا دل وہ کہے کہ چھاتی میں وزن محسوس ہو رہا ہے. لیکن پیشنٹ عام طور پہ ہوش میں ہوتا ہے کہ وہ فوری طور پہ میڈیکل ایمرجنسی میں جا کے اپنا علاج شروع کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے. زیادہ تر کیسز کے اندر. اوکے. لیکن کچھ کیسز میں ایسا نہیں بھی ہوتا. کتنا سیویئر ہارٹ اٹیک آتا ہے کیونکہ موقع نہیں ملتا ان کو اس طرح کے آنے کا. اگر میں بات کروں گا کارڈک اریسٹ کی تو کارڈک اس کا مطلب ہے دل کا اچانک بند ہو جانا. ٹھیک ہے. دل نے اچانک کام کرنا چھوڑ دیا مطلب کام کرنا ایک دم سے دل بالکل بند کر دیتا. عام طور پہ دل کے اندر دو طرح کے نظام چل رہے ہوتے ہیں. کچھ میکینیکل سسٹم ہوتا ہے جس میں ہارٹ کے ویلز ہیں اور پٹھوں کی طاقت ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے الیکٹریکل سرکٹ. وہ الیکٹریکل سرکٹ ذریعے جو ہے دل کا دھڑکنے کی جو اوور آل جو سمجھ لیں کہ میکانزم ہے وہ کنٹرول ہوتا ہے. اگر کوئی الیکٹریکل سرکٹ میں پرابلم آ جائے تو وہ پھر دل فوری طور پہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو کارڈک اریسٹ کے اندر اگر کوئی اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایک مریض جو کارڈک اریسٹ اس کو کہیں کہ جو پچھلے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر یہ 24 گھنٹے میں بالکل ٹھیک تھا اور اچانک سے جو خبر سنی کہ وہ جو ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سڈن کارڈک اریسٹ کا مطلب ہے کہ دل نے اچانک سے کام کرنا چھوڑ دیا. اس میں جو اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بندہ بیٹھا ہوا ہے یا کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کر رہا ہے اچانک سے اس کا رنگ بدل گیا ہے پیلا پڑ گیا تو یہ الارمنگ سچویشن ہے. اوکے. اگر کوئی چلتے چلتے بیٹھ گیا اچانک سے تو یہ خطرناک علامت ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کو بیٹھے ہوئے یا کسی کو کسی بھی ایکٹیویٹی کرتے ہوئے ان کا ٹھنڈے پسینہ شو ہو گئے تو یہ خطرناک علامات ہے. ٹھیک ہے. یا اچانک کوئی غنودگی میں چلا گیا تو یہ خطرناک علامات ہے. یہ جو خطرناک علامات ہیں ان کے بارے میں آئی تھنک لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ.